اس بلی کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر میں بلی ہوں، میرا چھوٹا قد ہے، بٹ وہ اپنے آپ کو کیا ویژولائز کر رہی ہے؟ ایک شیر کی طرح ویژولائز کر رہی ہے. علامہ اقبال کو پڑھیں، یقین کریں، جو بھی اختلافات اوبیسلی فلسافیکل اختلافات کس سے نہیں ہیں، سب سے ہو جاتے ہیں، بٹ کچھ ان کی نظمیں امیزنگ جو پوئٹری ہے ان کی یوتھ کے لیے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. تو شاہین کا جو کنسیپٹ انہوں نے دیا نا ایک امپاورڈ انڈیویجول کا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کنارہ، پرندوں کی دنیا کا در بے شمع کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. انہوں نے کہا کہ شاہین اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا. یہ مجاہد کے بارے میں کہ مجاہد جو ہے نا، ہی از لائک اے، اور سارے مسلم دے آر لائک اے پرزنر، اور وہ کہیں پہ ٹکتے نہیں ہیں. وہ دنیا میں ایسے ہیں جیسے ایک برج پہ چل رہے ہیں اور کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. سو اس شاہین کا کنسیپٹ آپ ضرور اسٹڈی کریں. اور علامہ اقبال کی جو بکس ہیں ان کے نامز آپ دیکھیں، ضرب کلیم، اور وہ اٹس آل اباؤٹ سیکولرزم اینڈ لبرلزم. ضرب کلیم کا کیا مطلب ہے؟ کلیم کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ. اور ضرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی ضرب. تو وہ انہوں نے بک، پوری پوئٹری کی بک لکھی ہے کہ سیکولرزم پہ اور فرعونیت پہ کیسے ضرب لگانی ہے، آپ نے موسیٰ والی ضرب لگانی ہے. تو اس کو پڑھ کے جو ہے نا، وہ ابلیس کی مجلس شورا جو ایک ہے نظم، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ سیکولرزم ہے کیا، اور یہ بینکنگ سسٹم کیا ہے، اور یہودیت جو ہے اس وقت، جیوز جو ہے زائنسٹ، کچھ اچھے جوز بھی آف کورس، بٹ زائنسٹ ایک جو ایکسٹریم فارم آف جوئزم ہے، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اقبال کو پڑھ کے انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ لگیں گی. تو یہ جو شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور، شاہین کا جہاں اور. اور یہ گورے نے کہا تھا کہ when it rains all the birds find shelter to avoid rain but eagle flies above the clouds to avoid rain. Problem is common to all but attitude makes the difference. ایگل آسمان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نیچرلی بندے کو ایگل بناتا ہے اگر اس کے فریم ورک پہ صحیح سے عمل کیا جائے، اس کی فلسفی کو سمجھا جائے، اس کی فکر کو سمجھا جائے. ایک تو ہے نا کہ اسلام نے آپ کو ٹریڈیشن بتا دی نماز پڑھو، لیکن اس کے پیچھے فکر کیا ہے. ابھی میں ریسنٹلی ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ آپ بھوکے رہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور آپ کے لپس ڈرائی ہو جائیں تو آپ کی والدہ پہ کیا بیتے گی؟ جسٹ تھنک. آپ کی والدہ فوراً کیا کہیں گی کہ بیٹا پانی پیو، لائیں گی نا آپ کے لیے پانی، کھانا لائیں گی. اللہ کو کیا ملتا ہے 18 گھنٹے ہمیں بھوکا رکھوا کے؟ سوچنے والی بات ہے، جبکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور ہماری جو ماں ہے وہ اگر ہونٹوں کو اس طرح دیکھے گی تو ہمیں آفر کرے گی. یہ چیز سوچنے پہ مجبور کرتی کہ دیر ہیز ٹو بی سم ڈیپتھ ان دس تھنگ. اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ کس لیے ہمیں پریپیئر کرتا ہے؟ ڈسپلن کے لیے، صبر کے لیے، چیلنجز آف لائف کے لیے. اس کی فلسفی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. زکوٰۃ کی فلسفی اور پریئر کی فلسفی، یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس فریم ورک کو ہم اپلائی کر سکیں اپنی لائف میں. اور جب کریں گے تو آٹومیٹکلی مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. آٹومیٹکلی جتنا مرضی بڑا پرابلم آ جائے، وی ول بی پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے، تو ہم نے شاہین بننا ہے، ہم نے کرگس نہیں بننا ہے. پرابلمز دونوں کی سیم ہیں اور دونوں کے پاس اپرچونیٹیز بھی سیم ہیں. اللہ سب کو اپرچونیٹی سیم دیتے ہیں. آپ کی لائف میں بھی اپرچونیٹیز آئیں گی، لیکن یہ سوچ تھی اس کی کہ شاہین بہت اوپر نکل گیا، اور ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم بہت نیچے رہ گئے. یہ سیلف اسٹیم سے اس کا تعلق ہے، ایٹیٹیوڈ کا. اوکے رائٹ، ایٹیٹیوڈ کی بات کی، ویژن کی بات کی، یہ سارے امپاورمنٹ کے ٹولز ہیں. آل رائٹ.